السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایف پی ایس سی کے تھرو عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کے شعراء میں سے حارث بن حلزہ کے حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ شاعر کا پورا نام ظلیم حارث بن حلزہ یشکری بکری ہے۔ شاعر کو خاندان بکر میں وہی مرتبہ و مقام حاصل تھا جو عمرو بن کلثوم کو بنی تغلب میں۔ اس کی شہرت کا باعث وہ مشہور قصیدہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ قصیدہ بادشاہ کے سامنے فی البدی کہا تھا تاکہ اس کے ذریعے بادشاہ کی ہمدردی و تائید اسے حاصل ہو جائے اور ان الزامات کا ازالہ بھی ہو جائے جو اس کی قوم پر لگائے گئے تھے۔ اس قصیدے کے کہنے کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی بکر و بنی تغلب کے قبیلوں نے عمرو بن ہند کے سامنے ہتھیار ڈال کر یہ طے کیا کہ وہ دونوں قبیلوں سے ضمانتیں لے کر مظلوم کو ظالم سے حق دلائیں۔ اس موقع پر دونوں قبیلے ایک دوسرے پر الزامات اور تہمتیں لگانے لگے۔ الزامات کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے تغلب کے قافلے کو اپنے کسی کام کے لیے روانہ کیا تھا اور وہ قافلہ تباہ ہو گیا۔ اب تغلبی کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی قبیلے بکر کے گھاٹ پر اترے تھے جہاں سے ان کو بکر کے لوگوں نے بھگا کر جنگل میں پہنچا دیا اور وہ پیاسے مر گئے۔ بکر قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو پانی پلایا اور ان کو راہ پر لگا دیا، لیکن وہ راستہ بھٹک گئے اور تباہ ہو گئے۔ تغلب قبیلے نے قبیلے بکر پر غداری کا الزام لگایا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فریقین بادشاہ کے سامنے زبانی جھگڑے سے بڑھ کر ہاتھا پائی پر اتر آئے اور بادشاہ تغلبیوں کی طرف مائل تھا۔ اس جانبداری نے شاعر کے جذبات کو ابھارا جو اس مجلس میں حاضر تھا۔ ایک دم وہ کھڑا ہوا اور اس نے برجستہ اپنا قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ اپنی کمان سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں کہ جوش غضب میں وہ اس قدر بے خود ہو گیا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ قصیدے میں اس نے بادشاہ کی مدح اس عمدگی سے بیان کی کہ اسے اپنا ہم خیال بنا کر اپنے قبیلے کا طرفدار بنا لیا اور اس کے دل میں قبیلہ بکر کے اس وقت کے سردار نعمان ابن حرم کی جلد بازی سے جو کینہ پیدا ہو چکا تھا اسے بھی فروغ کر دیا۔ حارث نے بڑی لمبی عمر پائی، حتیٰ کہ اسمعی کا خیال ہے کہ اس قصیدے کو سناتے وقت وہ 135 برس کا تھا۔ حارث بن حلزہ کی شاعری، اس کا پورا کلام اس معلقے کے علاوہ چند قطعات ہیں جن سے نہ تو اس کی ناموری کا سبب معلوم ہوتا ہے نہ اس کے طبقے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا، اس کی مثال اس بارے میں طرفہ اور عمرو بن کلثوم کی سی ہے۔ اس کا لمبا قصیدہ سلامت اور نیرنگی مضامین کی بنا پر خوب مقبول ہوا۔ بالخصوص ایک ہی جگہ پر اس قدر طویل قصیدہ برجستہ کہے جانے کی وجہ سے بہت پسند کیا گیا۔ ابو عمر شیبانی کا تو کہنا ہے کہ اگر وہ اس قصیدے کو ایک برس میں بھی کہتا تب بھی قابل ملامت نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوڑ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حارث نے یہ قصیدہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنایا تھا، لیکن بادشاہ نے اس کی عزت افزائی اور شاعری کی داد دیتے ہوئے حکم دیا کہ درمیان سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ اس قصیدے کی ابتدا اس نے تغزل سے کی ہے، بعد میں اپنی اونٹنی کی تعریف، پھر تغلبیوں کی ان لڑائیوں کو تانا دیا جن میں خاندان بکر ان پر غالب رہا، عرب کے قابل ذکر واقعات بھی بیان کیے، پھر بادشاہ عمرو بن ہند کی مدح کی اور آخر میں بادشاہ کے سامنے اپنی قوم کی بڑائی اور اس کے بلند کارناموں کا فخریہ ذکر کیا ہے۔ اس کے معلقے میں سے ایک مشہور شعر کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: آزنت تھا ببینھا اسماء رب ثاو یمل منھا الثواء۔ وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا نام اسما تھا۔ محبوبہ اسما نے ہمیں اپنی جدائی کی خبر دی۔ بہت سے مقیم ہیں کہ ان کی اقامت سے رنج پہنچتا ہے، لیکن محبوبہ اسما تو ان لوگوں میں سے نہیں بلکہ اس کی اقامت تو باعث راحت و سکون ہے۔ پھر وہ کیوں سفر کرتی ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، ہمیں خبر دے دی کہ میں جا رہی ہوں، لیکن بہت سے لوگ زیادہ دیر تک ایک جگہ رہتے ہیں ایک کے ساتھ تو وہ اس سے لوگ اکتا جاتے ہیں، لیکن میری محبوبہ ایسی نہیں ہے، وہ جتنی بھی رہے گی اس کے رہنے سے مجھے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔